بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹاؤن شپ نیوز پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی مدثر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں دربار غوثیہ ٹاؤن شپ شاہ جیلان روڈ پہ، جو کہ آج دربار غوثیہ پہ حضرت پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا 30واں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ابھی سے کچھ دیر بعد یہاں پر محفل نعت کا آغاز ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلید بردار دربار غوثیہ راجہ زاہد محمود صاحب، ان سے گفتگو کریں گے، انتظامات کے حوالے سے جانیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ سالانہ عرس کب کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہوتا ہے یا انگریزی تاریخ کے حوالے سے؟ تو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ حضور پیر صاحب کا ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ 23 ذیقعد آپ کا یوم وصال ہے، اور 23 ذیقعد کی نسبت سے آج آپ کا 23واں یوم تیسواں عرس مبارک ہے۔ تو انتظامات کے الحمدللہ، کیونکہ ہم تو کرنے والے ہیں، یہ تو دیکھنے والے بتا سکتے ہیں، الحمدللہ سیکیورٹی کا بڑا شاندار، اور بالخصوص پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اعلیٰ انتظامات بھی انہوں نے کیے، اور تعاون کا بھی انہوں نے حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر، یہ زائرین کہاں سے یہاں پر دربار غوثیہ میں آتے ہیں؟ دربار غوثیہ آپ کو پتہ ہے، قدوۃ الاولیاء حضور پیر صاحب جو حضور شیخ الاسلام کے پیر و مرشد بھی ہیں، تو پوری دنیا سے زائرین یہاں پہ آتے ہیں۔ ابھی تو کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے فلائٹس وغیرہ کا مسئلہ ہے، پھر بھی پورے پاکستان سے اور بڑی دور دور سے ساتھی آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، کوئٹہ سے آئے ہیں، KPK سے، اور پورے پاکستان سے اور باہر کی دنیا سے بھی کافی لوگ یہاں۔ لنگر کا بھی سنا ہے وسیع انتظام ہے؟ لنگر کا تو یہ دربار غوثیہ ہے، اور حضور غوث پاک کا لنگر ہو تو لنگر تو یہ پہچان ہے اس دربار کی۔ تو یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے۔ صبح ناشتہ شروع کرتے ہیں، اور حضور پیر صاحب کا ہمیں حکم ہے بھی یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے۔ کون سے نعت خان آج تشریف لا رہے ہیں یہاں پر اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے؟ شہباز قمر فریدی صاحب ہیں، شاہد قادری صاحب ہیں، خرم شہزاد برادران ہیں، منہاج نعت کونسل بلالی ظہیر بلالی برادران، اور کافی بڑے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے کلید بردار محترم راجہ زاہد محمود صاحب، انہوں نے انتظامات کے حوالے سے بات کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم محترم علامہ غلام ربانی تیمور صاحب کو سے بات کریں گے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، عرس کی مفہوم بتائیں، عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ کچھ ناظرین کو اس حوالے سے ابہام پایا جاتا ہے، عرس کے جو مفہوم ہے اس حوالے سے آگاہ کریں، اور حضرت پیر سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوانح عمری، جو عمر گزاری، ان کے جہاں پر جو مریدین آتے ہیں اس حوالے سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس مبارک کے حوالے سے تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بھی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ وہ 3 سوال عمومی ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی بندہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ وہ 3 سوال ہیں: من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے سوال ہوتے ہیں۔ پھر بندہ مومن جب جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے جتنے دونوں ان سے سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے کہ جاؤ جنت کا لباس لاؤ اور بندہ مومن کو پہنا دو، جو سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ پھر یہ کہ دوسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے چونکہ سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے تعلق بنایا ہوتا ہے، تو انہیں فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ جو لفظ عروس ہے حدیث پاک میں، اس سے عرس نکلا ہے، یعنی عرس شادی کو کہتے ہیں۔ سال کے بعد اللہ والے، ان کا یہ شادی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ آتے ہیں، ہزاروں مریدین آتے ہیں، متوسلین آتے ہیں، محبت کرنے والے آتے ہیں، یہ سب سمجھے باراتی ہوتے ہیں، اور آج کی رات جب وہ دولہا بنے ہوتے ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے، تو یہ ساری اپنی مرادیں لے کر ان کے آستانے پہ آتے ہیں۔ یہ دربار عالیہ سیدنا طاہر علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ یہ بیسیکلی 16ویں پشت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ آپ کے بابا جان، دادا جان، پردادا جان سب کے مزارات بغداد شریف میں ہیں۔ اور یہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنے سجادہ نشینان ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، سب کو دیکھ لیں، کوئی ایک خانقاہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کے سجادہ نشین کے لیے حضور غوث اعظم نے وہاں سے اپنے کسی شہزادے کو بھیجا ہو۔
لیکن یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں کہ جن کے لیے حضور غوث الاعظم نے بغداد سے اپنے بیٹے سید علی مرشدی طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے ان کی تربیت کی، طاہر کو طاہر بنایا اور اپنی میں کہتا ہوں کہ سنگت میرا کر، صحبت میرا کر ایسا رنگا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج شیخ الاسلام کیسے دین کی خدمت. آپ تشریف کب لائے پاکستان بغداد سے؟ آپ یہ وہ صدر اس وقت ایوب خان تھے، اس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی. اور یہ میں واقعہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ حضور غوث پاک کے چونکہ بیٹے ہیں، آپ کی ڈیوٹی غوث الاعظم سرکار نے خود یہاں لگائی تھی. کوئٹہ شپ میں آپ تشریف لائے تھے اور صدر ایوب ایک دفعہ بہت بڑی رقم لے کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ میں حضور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ مسکرائے اور پیر صاحب نے فرمایا بابا ہمارے پاس غوث پاک کا گنج ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہیں کریم ہیں، یہ تو دینے والا، ساری کائنات کو بانٹنے والا گھرانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن آج جو پنپ رہی ہے، شیخ الاسلام کا پوری دنیا میں نام ہے، یہ اسی مرشد خانے کے تو فعل ہے، سیدی مرشدی طاہر علاء الدین کی برکات ہیں. آپ کا وصال کس سن میں ہوا اور جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس حوالے سے آگاہ کریں گے؟ ان کا جو یہ وصال کا یہ عرس مبارک کی تقریبات ہیں یا ان کے ولادت کے حوالے سے؟ جی آپ کے یوم وصال ہے آج 23 ذیقعد 1992، ویسے 7 جون تھا. 7 جون تھا وہ کیلنڈر کے حوالے سے، اسلامی منتھ کے حوالے سے 23 جون، یہ 23 ذیقعد تھی. 23 ذیقعد سالانہ آپ کا عرس ہوتا ہے. اس دربار عالیہ پہ الحمدللہ حضور سیدی محمود محی الدین عبد القادر جمال الدین محمد ضیاء الدین آپ کی قیادت میں سالانہ 2 بڑے پروگرام ہوتے ہیں. ایک بڑی 11ویں شریف کا ہوتا ہے اور ایک حضور پیر صاحب کا سالانہ عرس ہوتا ہے. آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے 23 ذیقعد کو یہ ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب، ایک اہم سوال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف دیگر درباروں پہ مزاروں پہ جاتے ہیں تو خرافات بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، لیکن اس دربار شریف پہ کوئی ایسی جو خرافات ہیں وہ نہیں ہم نے دیکھی. آپ کی تعلیمات کے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور حضور پیر صاحب کی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ حضور پیر صاحب تو میں نے عرض کیا کہ حضور غوث الاعظم کے شہزادے ہیں. آپ ہی کی تعلیمات تھی کہ ساری دنیا کو بتایا کہ یہ جو دیگر خرافات ہیں وہ ممنوع ہیں، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں. آپ دربار شریف پہ آئیں، آپ باہر دیکھیں گے، آپ بے شک جو ناظرین ہیں ان کو دکھائیں بھی. حضور محمود محی الدین سرکار نے لکھ کے لگا رکھا ہے کہ یہاں پہ سجدہ کرنا منع ہے، سجدے کی حالت میں بیٹھنا بھی منع ہے، کہ کوئی ایسے جھکے رہے. ادب اپنی جگہ پر ہے کہ ادب اس طرح کریں جیسے آپ ہاتھ باندھے ہیں، دربار عالیہ پہ حاضری کے جو آداب ہیں اس طرح آداب بجا لاتے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہزاروں مریدین ہیں، سب SOPs کے تحت آئے ہیں، سب نے یہ ماسک بھی پکڑے ہوئے ہیں جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ SOPs کے تحت ہوں. الحمدللہ ہزاروں مریدین ہیں، انہوں نے فاصلہ بھی رکھا ہوا ہے. دربار شریف پہ صبح 11 بجے تقریبات الحمدللہ شروع ہوئی. جب غسل مبارک تھا، اس کے بعد قرآن خوانی عصر کے بعد تھی، پھر ساری دن کی تقریبات تھی. ابھی انشاءاللہ رات 12-1 بجے تک 2 بجے تک جیسے محفل چلے گی انشاءاللہ. بہت بڑے بڑے ناخوان یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. الحمدللہ سالانہ یہ عرس پاک کی تقریب ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ غلام ربانی تیمور صاحب، جنہوں نے عرس کے مفہوم کے حوالے سے بات کی، حضور پیر صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی. اس سے پہلے محترم راجہ زاہد محمود صاحب جو کلید بردار ہیں دربار غوثیہ کے، انہوں نے انتظامات کے حوالے سے بات کی. اور میرے پیچھے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں، آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر محفل کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.